بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تاریخ امت مسلمہ، مصنف مولانا محمد اسماعیل ریحان، استاذ تاریخ اسلام، جامعۃ الرشید کراچی۔ قسط نمبر 18، مشرقی علاقوں کی مہمات۔ دھوکہ دہی اور فریب کے ساتھ صحابہ اکرام کے قتل کے ان مسلسل واقعات سے بظاہر مسلمانوں کو شدید زخم لگے تھے، مگر در حقیقت ایسا کر کے کفار نے بڑی حماقت کا ثبوت دیا تھا۔ ان حرکتوں کے ذریعے انہوں نے خود وہ شاہراہ تعمیر کر دی تھی جس کے ذریعے مسلمان دور دراز کے علاقوں پر یلغار کر سکتے تھے، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالموں کے وقت کے خلاف قنوت نازلہ پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ سرکش عناصر کو لگام دینے کے لیے فوری طور پر تیز رفتار دستوں کو متحرک کر دیا۔ ان مہمات کا مقصد بنو لحیان اور اس کے حلیف قبائل عزل اور قارہ کے علاوہ رؤسائے مکہ کو بھی مرعوب کرنا تھا، جنہوں نے 3 صحابہ کو قتل کرنے کے لیے عزل اور قارہ سے خریدا تھا۔ غزوہ بنی لحیان۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود 200 مجاہدین کو لے کر، جن میں 30 گھڑ سوار تھے، نہایت تیزی کے ساتھ مشرق کی طرف کوچ کیا اور نجد کے علاقے سخیرات السمام تک پہنچے۔ عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کے خون سے ہاتھ رنگنے والے بنو لحیان کو اس پیش قدمی کی اطلاع ملی تو وہ نہایت سراسیمہ ہو کر اپنی بستیوں سے نکل بھاگا اور پہاڑوں میں روپوش ہو گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم عسفان تک گئے، جو مکہ سے فقط 36 میل یعنی 58 کلومیٹر دور ہے۔ اس مہم کو غزوہ بنی لحیان کہا جاتا ہے۔ یہ تیز تر مہم فقط 14 دن میں مکمل کر لی گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی مکہ کے مضافات تک یلغار۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 10 سواروں کے ساتھ مکہ کی نواحی وادی غمیم تک جا پہنچے۔ مکہ والوں کو یہ اطلاع پہنچی تو یہ سوچ کر ان پر خوف طاری ہو گیا کہ مسلمان ان کے مضافات تک یلغار کر سکتے ہیں۔ نجد اور بطن عرنا پر چھاپے۔ بعض بدوی قبائل کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ مسلمان احد میں شکست کھا کر کمزور ہو گئے ہیں، چنانچہ بنو اسد نے نجد میں اور بنو حذیل نے مکہ کے قریب بطن عرنا میں جتھہ بندی شروع کر دی تھی، مگر ابھی وہ پوری طرح تیار نہیں ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سمتوں میں سرایا بھیجے اور بنو اسد مرعوب ہو کر منتشر ہو گئے، جبکہ بنو حذیل کا سردار خالد بن سفیان حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے جھڑپ میں مارا گیا۔ ان مہمات کے اثرات۔ ان مہمات کا نتیجہ یہ نکلا کہ غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کی طاقت کم ہونے کے بجائے روز بروز بڑھتی دکھائی دی۔ اس سے قبل اسلام کا پرچم حجاز کے ایک محدود علاقے میں لہرا رہا تھا، مگر واقعہ رجیع اور سانحہ بحر معونہ نے مشرقی علاقوں پر یلغار کا جواز پیدا کر دیا، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اور 5 ہجری میں کئی سریے بھیجے اور کئی مہمات میں خود قیادت فرمائی۔ ان مہمات نے سرکش قبائل اور خود اہل مکہ کو اس حد تک مرعوب کر دیا کہ انہیں ایک بار بھی کھل کر مقابلہ کرنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ جہاد کے دوران اسلام کی دعوت۔ جہاد کا یہ سفر دعوت اسلام کے لحاظ سے بھی مفید رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی اور رحم و کرم نے ہر جگہ انمٹ نقوش چھوڑے۔ نجد سے واپسی کے سفر میں ایک تپتی دوپہر میں قافلے نے ایسی وادی میں پڑاؤ ڈالا جہاں جا بجا کانٹے جھاڑیاں تھیں۔ صحابہ اکرام سایہ تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ایک جھاڑی کی شاخ پر لٹکا دی اور خود اس کے نیچے سو گئے۔ اچانک ایک بدو خلاف توقع وہاں آمد پہنچا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار میان سے کھینچ لی۔ آہٹ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو بدو تلوار سونتے کھڑا ہے۔ اس نے للکار کر کہا، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے بڑے اطمینان سے فرمایا، اللہ۔ بدو نے دوبارہ 100 بار یہ سوال دہرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی جواب دیا۔ بدو پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی اور فرمایا، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ نادم ہو کر کہنے لگا، آپ اچھا مواخذہ کرنے والے بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ کہنے لگا، نہیں، مگر میرا وعدہ ہے کہ نہ آپ سے لڑوں گا، نہ ہی اس قوم کا ساتھ دوں گا جو آپ سے لڑے۔ اتنے میں صحابہ اکرام نیند سے بیدار ہو کر وہاں آ گئے۔ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجنبی بدو کے پاس بٹھایا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پورا قصہ سنایا۔ قدرت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سزا نہیں دی اور معاف کر دیا۔ اس نے اپنی قوم میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا تذکرہ کیا اور کہا، میں بہترین انسان سے مل کر آ رہا ہوں۔ یہودیوں کے خلاف دوسری مہم۔ غزوہ بنو نذیر۔
نجد کی مہم سے واپسی پر بیرونی خطرات کا زور کم ہو چکا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندرونی خطرات کی سرکوبی کے لیے مدینہ کے جنوب میں آباد بنو نذیر کے یہودیوں کو جلا وطن کرنا ضروری سمجھا۔ وجہ یہ تھی کہ میثاق مدینہ کی روح سے احد کی لڑائی میں یہودی مسلمانوں کا ساتھ دینے کے پابند تھے، مگر انہوں نے غیر جانبدار رہ کر معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بالغ نظری تھی کہ آپ نے مختلف یہودی قبائل کے خلاف ایک ساتھ کارروائی نہیں کی، بلکہ ایک کے بعد ایک کو موقع بموقع سزا دی، اور وہ بھی تب جب ان کی طرف سے عیب شکنیاں اور شرنگیزیاں سامنے آئیں۔ پہلے بنو قینقاع نے ایک مسلمان خاتون کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا گھناؤنا جرم کیا تھا، اس لیے انہیں موقع پر سزا دے دی گئی۔ بنو نذیر کا رئیس سلام بن مشکم قریش مکہ سے ساز باز کرتا رہا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحمل سے کام لیتے رہے۔ تاہم اب اس نے ناقابل معافی جسارت کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مقدمے کے سلسلے میں اپنے ہاں بلایا اور گفتگو کے دوران آپ کے قتل کی سازش کی۔ راز فاش ہو جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنن فانن مجاہدین کو طلب کیا اور 12 ربیع الاول 4 ہجری کو بنو نذیر کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ 23 دن بعد بنو نذیر نے ہتھیار ڈال دیے، انہیں جلا وطنی کی سزا دی گئی۔ ان میں سے کچھ مدینہ کے شمال مشرق میں 90 میل دور واقع خیبر کا رخ کیا اور کچھ سرحدات شام چلے گئے۔ غزوہ بدر الموعد ذوالقعدہ 4 ہجری۔ غزوہ بنی لحیان اور غزوہ بنو نذیر سے قریش پر اس قدر ہیبت طاری ہوئی کہ وہ مسلمان کو ایک بڑی طاقت تصور کرنے لگے۔ ذوالقعدہ 4 ہجری میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اس چیلنج کے جواب میں جو انہوں نے احد کی لڑائی کے اختتام پر دیا تھا 1500 صحابہ کے ساتھ میدان بدر میں پہنچے، تب بھی قریش میدان میں اترنے کی جسارت نہ کر سکے اور ان کا لشکر مر الزہران تک آ کر واپس ہو گیا۔ مسلمان 8 دن تک ان کا انتظار کرتے رہے، مگر قریش کو مقابلے پر آنا تھا، نہ آئے۔ مسلمان اب 7 تجارتی سامان بھی لائے تھے، وہ بدر کے بازار سے خوب نفع کما کر واپس ہو گئے۔ ابو رافع کا قتل ذوالحجہ 4 ہجری۔ خیبر کے یہودی رئیس ابو رافع سلام بن ابی الحقیق نے اپنے قلعے کو نئے جوش و خروش سے مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا مرکز بنا لیا۔ یہ خبریں مدینہ پہنچتی رہیں۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ چند رفقا کے ساتھ اسے قتل کرنے گئے۔ شام کو وہ قلعے کے باہر اس طرح بیٹھ گئے جیسے قضاء حاجت کے لیے باہر نکلے ہوں۔ دربان نے دروازہ بند کرنے سے قبل انہیں قلعے کا باسی سمجھ کر پکارا، اندر آ جاؤ۔ یہ اندر چلے گئے اور کسی گوشے میں چھپے رہے۔ رات کو موقع پا کر ابو رافع کی خوابگاہ تک پہنچے اور اسے قتل کر کے بیرونی زینے سے چھلانگ لگا دی۔ گرنے سے ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ باقی ساتھی انہیں مدینہ لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں پر دست مبارک پھیرا تو زخم کا نشان تک نہ رہا۔ شمال کی طرف مہمات 5 ہجری۔ سن 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال کی طرف بھی مہمات بھیجنے کا آغاز کیا۔ اس سلسلے کی پہلی مہم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں شام کی شاہراہ پر واقع وادی القرا کی طرف بھیجی گئی۔ یہاں کے سردار حنید بن عارض کی ڈاکہ زنی نے شام کی شاہراہ کو غیر محفوظ بنا دیا تھا۔ زید بن حارثہ نے 500 سواروں کے ساتھ اس کے خلاف لشکر کشی کی۔ اس جھڑپ میں حنید مارا گیا اور اس کا مال و متاع مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ غزوہ دومۃ الجندل 25 ربیع الاول 5 ہجری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک طویل سفر پر نکلے اور شمال میں دومۃ الجندل کے مضافات تک یلغار کی، جو دمشق سے صرف 5 منازل دور تھا اور عراق، شام اور عرب کے تجارتی قافلوں کے لیے چوراہے کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس علاقے کے مقامی دیہاتی جنہیں نبطی کہا جاتا تھا، شام سے ستو اور روغن زیتون سمیت متعدد اشیاء خور و نوش لے کر حجاز آیا کرتے تھے، مگر ان دنوں رومی اپنی فوجیں سرحدوں پر لا رہے تھے اور نبطیوں کو تجارت سے روک رہے تھے، جس کا مدینہ کی معیشت پر منفی اثر پڑ رہا تھا۔ یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ رومی مدینہ کی طرف پیش قدمی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایسے میں ضروری تھا کہ خود آگے بڑھ کر رومیوں کو جزیرۃ العرب کی سرحدوں پر چھیڑ چھاڑ سے منع کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فقط 1000 مجاہدین کو لے کر اس مہم پر نکلے۔ پیش قدمی کو خفیہ رکھنے کے لیے نہ صرف غیر معروف راستے اختیار کیے گئے بلکہ سفر بھی فقط رات ہی کو کیا جاتا تھا۔ بنو عزرہ کا ایک رہبر مسلمانوں کی رہنمائی کر رہا تھا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے سر پر جا پہنچے اور اچانک ان کے مویشیوں اور گلہ بانوں پر چھاپا مارا۔ رومی اس حملے کی خبر سنتے ہی اپنا پڑاؤ چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کی بستیوں میں چھوٹے چھوٹے دستے بھیج کر ان سے اطاعت کا وعدہ لیا اور چند دن قیام کے بعد واپس کوچ کر دیا، کیونکہ پیچھے مرکز کی دیکھ بھال بہت اہم تھی۔ 20 ربیع الآخر کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے طویل اور تیز ترین سفر تھا۔ اس غزوے نے نہ صرف جزیرۃ العرب کے بالائی علاقوں تک اسلام کی دھاک بٹھا دی، بلکہ عراق کے فارسی مرز زبانوں اور شام پر راج کرنے والے بازنطینی رومی حکام کو بھی یہ احساس دلایا کہ عرب میں عنقریب مسلمانوں کا سکہ چلنے والا ہے۔ غزوہ بنو مصطلق اور واقعہ افک، شعبان 5 ہجری۔ جمادی الآخرہ 5 ہجری میں چاند گرہن ہوا۔ شعبان 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوب میں مریسا کے چشمے کی طرف روانہ ہوئے، جہاں بنو مصطلق کا سردار حارث بن ابی ضرار خزاعی مسلمانوں کے خلاف جتھا بندی کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریف کے تیار ہونے سے پہلے وہاں پہنچ گئے۔ ایک تند و تیز جھڑپ کے بعد بنو مصطلق نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس موقع پر بنو مصطلق کے سردار حارث بن ضرار کی بیٹی جویریہ نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز کے طور پر ان سے نکاح کر لیا، اور مسلمانوں نے اس رشتے کے احترام میں بنو مصطلق کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا اور مال غنیمت واپس دے دیا۔ حارث بن ضرار بھی قبیلے سمیت اسلام لے آئے اور پکے مسلمان ثابت ہوئے۔ منافقین کی کارستانی۔ چونکہ اس غزوے میں لڑائی کا خطرہ کم اور مال غنیمت ملنے کا امکان بہت زیادہ تھا، اس لیے عبداللہ بن ابی منافقوں کی اچھی خاصی تعداد کے ساتھ لشکر اسلام میں شامل ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ مسلمانوں کو اب کوئی بیرونی طاقت نہیں روک سکتی، انہیں اندرونی طور پر توڑ کر ہی کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس غزوے میں وہ مسلمانوں کے درمیان منافرت کے شعلے بھڑکانے کا موقع تلاش کرتا رہا۔ مسلمان بنو مصطلق کو شکست دے کر ابھی مریسا کے چشمے کے کنارے ٹھہرے ہوئے تھے کہ ایک دن چشمے سے پانی بھرنے کے دوران ایک مہاجر اور انصاری میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ ایک نے مدد کے لیے آواز لگائی، اے مہاجرو، دوسرے نے پکارا، او انصاریو۔ مگر اس سے پہلے کہ بات بڑھتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی۔ آپ فوراً تشریف لائے اور فرمایا، ایسے نعرے کو چھوڑ دو، یہ بدبودار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر مسلمان تو ٹھنڈے پڑ گئے، مگر عبداللہ بن ابی نے اس واقعے کو اشتعال انگیزی کا ذریعہ بنا لیا۔ وہ انصار کو مہاجرین کے خلاف بھڑکانے لگے۔ اس نے کہا، یہ سب تمہارا ہی کیا دھرا ہے، تم نے انہیں اپنے شہر میں جگہ دی، اپنی دولت میں انہیں حصہ دار بنایا، ان کے ساتھ تمہارا سلوک اس کہاوت کا مصداق ہے کہ تم اپنے کتے کو کھلا کھلا کر موٹا کرو اور وہ تمہیں ہی کاٹ کھائے۔ اگر تم ان کے اخراجات برداشت کرنا چھوڑ دو تو یہ لوگ خود ہی بھاگ جائیں گے، بخدا مدینہ پہنچ کر شرفا گھٹیا لوگوں کو نکال باہر کریں گے۔ ایک کم سن صحابی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے یہ گفتگو سن لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ بتا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جوش میں آ کر اجازت چاہی کہ جا کر عبداللہ بن ابی کا سر قلم کر دیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر منع فرمایا کہ لوگ کہیں گے محمد اپنے ہی آدمیوں کو قتل کروا دیتا ہے۔ بہرحال عبداللہ بن ابی سے باز پرس ہوئی، اس نے قسمیں کھا کر خود کو معصوم ظاہر کیا اور کہا، شاید اس بچے کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ چونکہ یکے بعد دیگرے 2 ناخوشگوار واقعات سے لشکر میں بے چینی سی پھیل رہی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف معمول لشکر کو فی الفور مدینہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ سہ پہر کا وقت تھا، لشکر پوری رات سفر کرتا رہا، صبح تک لوگ بری طرح تھک گئے، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو روکنے نہ دیا۔ جب دن نکل آیا اور دھوپ میں شدت آ گئی، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ اس تیز گامی سے لوگ اتنے تھک گئے کہ پڑاؤ ڈالتے ہی سو گئے اور کسی کو کل کے واقعات پر تبصرہ کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ اور یہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف بدگوئی اور غیبت کا ماحول پیدا نہ ہونے پائے۔ لشکر کے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے 2 اور واقعات پیش آئے۔ ایک یہ کہ ایک رات کو کہیں پڑاؤ کے دوران حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قضائے حاجت کے لیے قافلے سے دور چلی گئیں۔ وہاں ان کا ہار جو گلے میں تھا ٹوٹ کر گر پڑا۔ وہ اسے تلاش کر رہی تھیں کہ قافلے کی روانگی کا وقت ہو گیا اور لوگوں نے ان کے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا۔ کیونکہ وہ ہلکے پھلکے بدن کی تھیں، اس لیے محسوس کیے بغیر کہ وہ اپنے ہودج میں نہیں ہیں، قافلہ روانہ ہو گیا۔ جب یہ پڑاؤ کی جگہ واپس پہنچی تو قافلے کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ ام المومنین وہیں ٹھہر گئیں۔ خوش قسمتی سے ایک صحابی صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ پیچھے آ رہے تھے۔ انہوں نے ام المومنین کو اپنے اونٹ پر بٹھا لیا اور خود پیدل چلتے ہوئے آپ کو لشکر تک لے آئے۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ سورۃ المنافقون نازل ہوئی، جس میں عبداللہ بن ابی اور منافقین کا پول کھول دیا گیا۔ قرآن مجید میں ابن ابی کے وہ گستاخانہ جملے تک نقل کر دیے جو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے تھے۔ ابن ابی کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ
کو جو مخلص مسلمان تھے اپنے باپ کے اس سنگین جرم کا پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اجازت مانگی کہ میں اپنے باپ کا سر کاٹ لاؤں۔ آپ نے منع فرمایا۔ اس کے باوجود وہ غصے اور ندامت کی ملی جلی کیفیت میں تلوار سونت کر مدینہ کے رستے میں کھڑے ہو گئے۔ جب باپ کی سواری آئی تو اسے روک کر بولے، میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم اپنی زبان سے نہ کہہ دو کہ تم گھٹیا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم معزز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دوبارہ نرمی کی تاکید کی۔ سانحہ افک۔ مدینہ منورہ پہنچ کر مسلمان اپنی معمول کی زندگی گزارنے لگے۔ نمازیں، تعلیم دین کے حلقے اور دعوت اسلام کی سرگرمیاں سب جاری تھیں، مگر عبداللہ بن ابی کی جو بے عزتی ہو چکی تھی اس کے باعث وہ زخمی سانپ کی طرح بل کھا رہا تھا۔ تب اسے یہ شیطانی منصوبہ سوچا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ایک رات لشکر سے پیچھے رہ جانے اور صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے ساتھ واپس آنے کو خانہ نبوت کی توہین کا بہانہ بنایا جائے۔ ابن ابی نے اس شیطانی تدبیر پر عمل کیا اور اس رات کے واقعے کو لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہ پر الزام تراشی شروع کر دی۔ یہ بات اہل مدینہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ صحابہ اکرام کی اکثریت نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا اور اسے ایک گھناؤنی اور جھوٹی تہمت قرار دی۔ البتہ کچھ سیدھے سادے مسلمانوں نے مان لیا کہ ایسا ہوا ہوگا۔ وہ ان باتوں کو نقل بھی کرنے لگے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کی لگائی ہوئی اس آگ کو دیکھ کر رنج و غم میں ڈوب گئے تھے۔ آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ منافقین آپ کی نرمی، درگزر اور احسانات کا یہ صلہ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا غم بانٹنے کے لیے صحابہ اکرام کو مسجد میں جمع کیا اور وہاں یہ اعلان فرمایا کہ مجھے اپنی اہلیہ اور اپنے صحابی صفوان پر پورا بھروسہ ہے۔ صحابہ نے بھی ام المومنین کی عفت و شرافت پر پورے اعتماد کا اظہار کیا۔ اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، ایسی باتیں پھیلانے والا اگر اوس کا کوئی شخص ہے تو ہم اس کا سر قلم کر دیں گے، اور اگر خزرج کا ہے تو آپ حکم فرمائیں، ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے جو باقی صحابہ کی طرح اس سانحے کے باعث جذبات کے تلاطم سے گزر رہے تھے، اسے اپنے قبیلے پر طنز تصور کیا اور طیش میں آ کر سخت جوابی کلمات کہہ دیے۔ قریب تھا کہ منافقین کی خواہش کے عین مطابق دونوں قبیلوں میں جھگڑا ہو جاتا اور مسلمانوں کی یکجہتی کے پرخچے اڑ جاتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال کو سنبھال لیا اور سرداروں کو ٹھنڈا کر کے مسلمانوں کے اتحاد کو برقرار رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفوات بکنے والوں کے سر قلم کرنے کی اجازت اس لیے نہیں دی کہ اس گھناؤنے الزام کی صفائی میں آپ کو وحی کا انتظار تھا جو رک چکی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بہت دنوں بعد سنگن ملی کہ ان کے متعلق کیا کچھ بدگوئی کی جا رہی ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی ہمت نہ کر سکیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دکھ میں ایسے بیکل تھے کہ گھر والوں سے ہنسنا بولنا سب چھوٹ گیا تھا۔ آخر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے میکے چلے آئیں۔ یہاں والدہ سے تصدیق ہوئی کہ ان کے خلاف کیا طوفان برپا ہے۔ سن کر صدمے سے بستر پر پڑ گئیں اور روتے روتے بے حال ہو گئیں۔ آخر 1 ماہ بعد وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کی 16 آیات 11 تا 26 نازل فرمائی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت صفوان کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور آخر میں فرمایا، اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ اس تہمت سے پاک ہیں جو ان کے بارے میں منافق لوگ کہہ رہے ہیں۔ اس طرح منافقوں کی ناپاک سازش ناکام ہو گئی۔ آسمانی فیصلے نے خانوادہ نبوت پر لگنے والے الزامات کا دفاع کر کے ام المومنین کی شان دوبالا کر دی۔ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن مجید میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات نازل ہونے کے بعد ان پر تہمت لگانے والا بالاتفاق خارج از اسلام ہے، کیونکہ وہ قرآنی آیات کا منکر ہے۔ انہی آیات میں پاک دامن خواتین اور مردوں پر جھوٹی تہمت کی سزا 80 کوڑے طے کر دی گئی۔ چنانچہ جن لوگوں نے یہ الزام تراشی کی تھی انہیں 80 کوڑے لگائے گئے۔ شریعت میں اسے حد قذف کہا جاتا ہے۔ اسلامی قانون مسلمان مرد و زن کی پاک دامنی پر بلا ثبوت انگلی اٹھانے کو قابل سزا قرار دے کر مسلمان کی عزت و شرافت کو وہ تحفظ فراہم کرتا ہے جس کی نظیر دنیا کے کسی معاشرے اور کسی تہذیب اور کسی قانون میں نہیں ملتی۔ سانحہ افک میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا پوری طرح اظہار ہوتا ہے، وہیں رسالت محمدیہ کی حقانیت کی انتہائی طور پر وضاحت ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے غیر معمولی تعلق
اور محبت کے باوجود اس معاملے میں اپنے اختیار اور مرضی سے وحی نہیں لا سکے۔ اگر آپ کو ہر معاملے پر مطلق اختیارات حاصل ہوتے تو آپ جلد از جلد وحی لاتے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرح عالم الغیب اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے اور آپ کے بارے میں صحابہ کا بھی یہی عقیدہ ہوتا تو پھر اس ساری پریشانی اور بے چینی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں تھا۔ مدینہ پر اتنے دنوں تک ایسی سنگین حالت طاری نہ رہتی۔ غیر مسلموں کو سوچنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گمان کے مطابق اپنے ذہن سے وحی گھڑ لیتے تھے، نعوذ باللہ، تو پھر اس معاملے میں اتنی تاخیر کیوں کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وحی بنا کر سنا دیتے اور معاملہ ختم ہو جاتا، مگر ایسا نہ ہوا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے اور وہ وحی تبھی سناتے تھے جب آسمان سے اس کا نزول ہوتا تھا۔ تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہاں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔